نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی حدیث کا ذکر کریں گے جو ہمیں نیت کی خالصیت اور اعمال کی قبولیت کے بارے میں عام سبق دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے اعمال کو کس طرح پرکھے گا۔ کیا ہم اپنے اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا دنیا کی تعریف کے لیے؟ آئیں اس حدیث کے ذریعے اپنے دلوں کو پرکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ اس کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے اس کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے داد شجاعت حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا، پس وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و زر کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا، تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، پس کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ خالص نیت اور اعمال کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ دنیا کی تعریف یا شہرت کی خواہش ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے، ورنہ ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں خالص نیت کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کو خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچا اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔